الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو آپ کی ذات اقدس پہ ایمان لائے ہیں کافروں کے معاملے میں تو جاتی ہے اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے کہ کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام عطا فرمائے وہ واقعی نفوس قدسیہ پاکیزہ دل لوگ۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے زیادہ پاکیزہ دلوں والے لوگ تھے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے چنا۔ آپ کے صحابہ امت میں سے پوری بلکہ انسانیت میں سب سے زیادہ پاکیزہ دلوں کے مالک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یقیناً ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو خاص اوصاف عطا فرمائے تھے۔ میں نے گزشتہ جمعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 3 باتیں عرض کی تھی کہ آپ سخاوت میں بہت آگے تھے، شرم و حیا میں بھی بہت آگے تھے، اور صلہ رحمی جسے آپ کہتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا کہتے ہیں، اس میں بھی کمال درجے میں تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ چونکہ اسلامی سال
اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ذی الحجہ کی آج 26 تاریخ ہے، تو اسلامی سال ختم ہونے میں 3 دن باقی ہیں یا 4 دن باقی ہیں۔ اسلامی سال ختم ہو کر اگلا نیا اسلامی سال محرم سے شروع ہو جاتا ہے، اور یکم محرم الحرام یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ نے جو شہادت کا جام نوش فرمایا تھا وہ یکم محرم الحرام کو فرمایا تھا۔ زخمی اسی مہینے کے آخر میں ہو گئے تھے، اور جو شہادت آپ نے نوش فرمائی یعنی جان اپنی جان آفرین کے سپرد کی، وہ یکم محرم الحرام کو کی تھی۔ تو چونکہ آپ کی شہادت کے دن بھی قریب ہیں، اس حوالے سے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وصف آپ کو عطا فرمایا، میں نے کہا ہر صحابی میں کوئی امتیازات تھے، خصوصیتیں تھیں، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ ایک خصوصیت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے وہ یہ کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مراد نبی تھے۔ اکثر صحابہ کرام وہ چل کے آئے ہیں، آپ کے پاس پہنچے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کر ان کو لیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ تو اسلام کو اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کو استحکام عطا فرما عمر بن خطاب کے اسلام کے ذریعے سے، اس کو اسلام کی توفیق دے دے، اور جب یہ اسلام میں آئے گا تو اس سے اسلام سر بلند ہو جائے گا اور اسلام کو استحکام ملے گا۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی دعا مانگی، باقاعدہ اللہ سے درخواست کی ہے کہ باری تعالیٰ، آپ نے بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، 2 شخصوں کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، ایک ابو جہل کا اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دعا یہ مانگی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ پسند آتا ہو اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ حضرت عمر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا کہ یہ تو مجھے دے دیا جائے، یہ تو اسلام میں آ جائے۔ تو میں نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ بھی ہے، آپ نے دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے عطا فرما، اور یہ کہا ہے بعز الاسلام، اے اللہ اس کی وجہ عطا فرما۔ اور ایک موقع پر پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ نے اسلام کو عمر کی برکت سے بلندیاں عطا فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا جب عمر فوت ہوگا تو اس کے فوت ہونے پر میرا دین اسلام بھی روئے گا۔ جب میرا عمر فوت ہوگا تو اس کے فوت ہونے پر میرا دین اسلام بھی روئے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی برکت سے اسلام کو بڑا استحکام، مضبوطی، جڑوں کا مضبوط ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی بدولت عطا فرمایا۔ اور قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے خواب دیکھا، آپ نے کہا کہ میں کنویں میں سے ڈول نکال رہا ہوں، پانی نکال رہا ہوں، میرے بعد ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آیا اور انہوں نے بھی ڈول نکالنے میں اتنی مضبوطی نہیں تھی، انہوں نے تھوڑے سے ڈول نکالے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد خطاب کا بیٹا عمر آیا،
جب اس نے ڈول کو پکڑا تو اتنی زور سے کھینچا اور اتنے زیادہ ڈول نکالے کہ ڈول نکالنے میں بھی قوت اور پاور نظر آ رہی تھی، اور اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے سب نے اپنے جانوروں کو سیراب کر دیا، اونٹوں کو پانی پلا لیا، سب اپنے جانوروں کو پانی پلا کے آرام سے بیٹھ گئے اور ان کے جانور بھی آرام سے بیٹھ گئے۔ یہ آپ نے خواب دیکھا اور صحابہ اکرام کو بیان کیا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بھی ڈول نکال رہا ہوں، میرے بعد ابو بکر نے ڈول نکالے، اور اس کے بعد عمر نے جب ڈول نکالے، ڈول اس کے ہاتھ میں آیا تو قوت بھی نظر آ رہی تھی اور اتنا پانی نکال، لوگوں کے جانور وہ بھی پانی پی کر آرام سے بیٹھ گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعبیر ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالی جب عمر کو زمانے اقتدار عطا فرمائیں گے، حکومت اور خلافت عطا فرمائیں گے، تو اس طاقت اور جانفشانی کے ساتھ حکومت کے نظم کو قائم کریں گے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے اپنی رعایا کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنی رعایا کو خوشحال بنانا، تاکہ جو اس کے ملک کے باشندے ہیں وہ خوشحال ہو، ان کی ضروریات پوری ہو۔ تو فرمایا اللہ میرے عمر کے ذریعے سے اس کا جو حکومت اور اقتدار ہے اس میں استحکام پیدا کرے گا اور رعایا کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بدرجہ اتم کروائی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہے کہ اسلام کو جو استحکام ملا ہے، یا جس کو آپ اسلام کا مثالی اور آئیڈیل زمانہ کہہ سکتے ہیں، دنیا کے سامنے جو پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور بنایا اور واقعی اس کمال کا دور۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کا جو استحکام ہے حکومتی نظم میں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا تھا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے یاد رکھنا وہ وحی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اس لیے آپ کے بعد زمانے اقتدار پر ابو بکر آئے ہیں اور اس کے بعد زمانے اقتدار پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو یہ میں نے کہا یہ وہ وحی تھی جو آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دی گئی تھی، اس میں آپ کی حکومت کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو حکومت کا کام لیں گے وہ اس کمال درجے کا کام ہوگا کہ قیامت تک اگر کسی کو حکومت چلانی ہے، وہ کہتا ہے مجھے اسلام کا نظام حکومت دیکھنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی اٹھا کے پڑھ لے، آپ کا وہ 10 سالہ سنہری دور وہ دیکھ لے، اور وہ دیکھ کر اگر وہ اپنے ملک کا ڈسپلن انتظام چلانا چاہتا ہے، اگر وہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم ہے اور وہ اسلامی آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، تو اللہ نے یہ ماڈل اور نمونہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بنا دیا، اور یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور پرتو تھا۔ اسی طرح آپ نے کہا لوگ میرے سامنے لائے گئے، کسی کی قمیض چھوٹی سی سینے تک، کوئی ناک تک، کوئی گھٹنوں تک، پھر آپ نے فرمایا میرے سامنے عمر کو لایا گیا، عمر نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ نیچے پاؤں تک بلکہ پیچھے کھینچ رہا تھا، اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ پورے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا اور پیچھے پیچھے کھینچ بھی رہا تھا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ یہ جو آپ نے قمیض دیکھی، کسی کی چھاتی، کسی کی ناک، کسی کی گھٹنے، اور حضرت عمر کی قمیض جو ہے وہ پاؤں سے بھی نیچے جا رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو قمیض ہے یہ علامت ہے اس کے دیندار ہونے کی۔ کوئی کتنا دیندار ہے جتنی اس کی قمیض ہے، یہ اتنی اس کی دینداری ہے، لیکن میرے عمر کی دینداری اتنی ہے کہ اس کے پاؤں کے پیچھے بھی گھسٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اعلیٰ دیندار بنائے۔ یہ عمر کے دیندار ہونے کی اور تدین کی گواہی یہ بھی زبان نبوت سے دی گئی کہ میرا عمر کا دین اتنا کامل ہوگا
کہ وہ پاؤں کے نیچے سر سے لے کر پاؤں تک اگر کسی کو کہا جائے کہ کوئی دین میں ڈوبا ہوا شخص بتاؤ تو اس کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حضور نے خود خواب دیکھا ہے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں خواب کوئی افسانہ نہیں ہے، نبی کا خواب افسانہ نہیں ہوتا ہے، میرا اور آپ کا خواب افسانہ ہوتا ہے، نبی کا خواب آسمانی وحی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بھی اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ کل کو اگر کوئی نعوذ باللہ عمر کے بارے میں زبان درازی کرے تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ تمہاری زبان درازی سے کیا ہوتا ہے۔ وہی اللہ نے بذریعہ وحی عطا کر دی ہے کہ عمر کا تدین سر سے لے کر پاؤں تک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دین میں ڈوبا ہوا انسان دکھاؤ اور ڈوبے ہونے کی گواہی میں اور آپ نہ دیں بلکہ زبان نبوت دے تو زبان نبوت یہ کہتی کہ میرا عمر پورا دین میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ دوسرا خواب تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خواب اور آپ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دودھ لایا گیا، خواب میں مجھے دودھ پلایا گیا اور میں نے اتنا دودھ پیا کہ دودھ کا اثر میرے ناخنوں تک ظاہر ہونے لگا، یعنی دودھ کی پینے کے جو آثار تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ میرے ناخنوں تک اس کے آثار آ گئے۔ اور پھر فرمایا جو میرا بچا ہوا دودھ تھا، ابھی برتن میں دودھ باقی تھا تو میں نے وہ دودھ اٹھا کر عمر کو دے کہ لو بھائی تم پیو، تو وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی گئے۔ صحابہ نے اس خواب کی تعبیر بھی پوچھی کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے دودھ پیا اور جو آپ کا بچا ہوا دودھ تھا وہ جناب عمر کو دے دیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو دودھ ہے یہ علم نبوت ہے، اللہ نے جو اپنے نبی کو علم عطا فرمایا ہے، علم کی خواب دودھ کے ساتھ ہوتی ہے، فرمایا یہ علم نبوت تھا جو اللہ نے مجھے عطا کیا اور میرے ناخنوں تک آ گیا، اور جو میرا علم نبوت تھا جو باقی بچ گیا وہ جناب عمر کو دے دیا گیا کہ یہ پی لے۔ تو علم نبوت میں نے کہا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیا ہے، اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ کوئی دوڑے اور مائیے نہیں ہے، یہ حضور کا خواب اور وحی ہے۔ اس لیے اپنے اس لاڈلے اور چہیتے کے جو آپ کے سسر بھی ہیں اور حضور کے گھر میں جناب عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ ہیں اور حضور ان کے داماد ہیں اور وہ حضور کے سسر لگتے ہیں، تو حضور نے اپنے سسر کے بارے میں جو آپ ہی کے خادم ہیں یہ 3 خواب دیکھے، جس سے یہ 3 باتیں پتہ چلی کہ حضرت عمر کو اللہ نے وہ علم دیا تھا جو نبی کا جھوٹا تھا، اللہ نے حضرت عمر کو وہ دین دیا تھا جس میں سر سے لے کر پاؤں تک وہ ڈوبے ہوئے، اللہ نے عمر کو وہ خلافت دی تھی جس کو حضور نے کہا تھا کہ جتنا استحکام اور مضبوطی میں نے عمر کے دور میں دیکھی ہے یہ کسی اور کے دور میں نہیں ہے۔ تو آپ کی خلافت، آپ کا علم، آپ کا تدین، دیندار ہونا، ان تینوں کی گواہی آسمانی وحی سے دی کے ذریعے سے اپنی زندگی میں یہ تینوں باتیں بیان کر۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جو جماعت پیدا کی، ہر جماعت ہر فرد میں کوئی خصوصیات تھی، میں نے حضرت عمر کی یہ 3 خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ نبی کا علم سب سے زیادہ عمر کے پاس پہنچ گیا ہے، نبی کی خلافت، حکومت اور اقتدار اس میں پاور اور استحکام وہ جناب عمر کو پہنچ گیا ہے، جس کو آپ دین کہتے ہیں، دین میں ڈوبا ہوا انسان، تو میں نے کہا اگر یہ دیکھنا ہو تو زبان نبوت کہتی کہ وہ عمر ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے میری ایک امتیازی سند بھی عطا فرمائی، اور یہ میں نے کہا حضرت عمر کے تدین، حضرت عمر کے علم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، تینوں کی طرف اشارہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، مجھے آخری نبی بنایا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اگر بالفرض میرے بعد اللہ نے نبوت جاری رکھنی ہوتی، کسی اور کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا، تو میرا عمر اس لائق تھا کہ اس کو نبی بنا دیا تھا۔
لیکن چونکہ نبی بننا نہیں ہے اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر میرے بعد بالفرض نبوت کو جاری رکھنا ہوتا تو عمر اس لائق تھا کہ عمر کو نبی بنا دیا جاتا۔ یہ سند کہاں سے ملی ہے؟ یہ نبی پاک کی زبان اقدس سے ہے۔ تو جس کو حضور یوں فرمائے کہ میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اس کو بنا دیا جاتا، اس سے میں نے کہا ان کا علو مرتبہ وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اس امت میں کیسے کیسے بعد میں آپ نے خود فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوتا ہے۔ محدث کا معنی یہ ہے جس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حقیقتوں کو کھول دیتے ہیں، اس کے دل پہ حقیقتیں کھلتی جاتی ہیں۔ فرمایا ہر امت میں اللہ نے کوئی نہ کوئی امتی ایسا پیدا کیا جس کے دل پہ حق کھل جاتا تھا۔ میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ہے، اس کے دل پر حق کھل جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں بھی فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کے دل اور زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو کھول دیا، اس کے دل میں بھی حق آتا ہے، اس کی زبان پر بھی حق آتا ہے۔ فرمایا میرے عمر کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو کھول دیا ہوا ہے۔ یہ وہ بشارتیں ہیں، یہ وہ اعزاز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض یہ کر رہا ہوں بھائی، جو تمہارے ہیرو ہیں، جو تمہارے آئیڈیل ہیں، جن کو تم خلیفہ کہتے ہو، دوسرے خلیفہ کہتے ہو، جناب عمر کہتے ہو، میں نے کہا ان کے حالات سے تو واقف ہونا چاہیے کہ حضور نے اگر ان کے بارے میں کچھ کہا ہے تو ایسے نہیں کہا۔ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے، محاورہ ہے، گھر جمیا تے دند نہیں گڑی دے، یہ نیانا کتنے سال دا ہو گیا ہے، نہیں، جس آغوش میں کوئی جنم لیتا ہے تو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے میرے بچے میں کیا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اس کیڑے گن پائے جاتے ہیں۔ تو عمر نے بھی اسلام نبی کی آغوش سے پایا ہے، اس لیے نبی کو پتا ہے کہ میرے اس شاگرد میں کیا صلاحیتیں ہیں۔ تو حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو کھول دیا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا عمر جب تم کسی راستے میں ہو، میں دیکھتا ہوں شیطان اگر اس راستے پہ آ رہا ہوتا ہے شیطان راستہ بدل کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو جنات اور انسان دونوں کا نام لیا، جنوں میں سے شیطان اور انسانوں میں سے جو شیطان صفت لوگ ہیں، عمر تیرے سے وہ بہت بدکتے، تیرے سے بھاگتے ہیں، وہ انسانوں میں سے شیطان ہو یا جنوں میں سے شیطان ہو، آپ عمر کا نام لے دیں، فرمایا وہ بدکنا شروع کر دے گا۔ اللہ نے عمر میں یہ خصوصیت رکھی ہے، حق اتنا ان کے اندر اللہ نے بھر دیا تھا کہ جس کو حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر تو شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے۔ تو بھائیو یہ کمالات یہ سب حضوری کے صدقے سے ملے تھے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہیرو کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کن کمالات کا مالک بنایا تھا اور دنیا میں کیا کچھ کر کے چلے گئے، صاف لے کر گئے، اپنے دامن پہ دھبا نہیں آنے دیا ہے کسی قسم کا۔ ایک دفعہ یہ آذربائیجان کا جو علاقہ ہے یہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گیا۔ حضرت عتبہ یہ وہاں کے گورنر تھے، ان کے سامنے کھجور کا حلوہ بنا کے لایا گیا اور وہ بہت ٹیسٹی تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی مدینے میں تو ایسا حلوہ نہیں ملتا، ہوتے تھے سکیاں روٹیاں ہی کھائی جاتے ہیں، تو چلو امیر المومنین کے لیے یہ ذرا اچھا سا تحفہ بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے 2 ٹوکرے تیار کر کے مدینے بھیجے، تو حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے یوں چکھا تو ٹیسٹی بہت تھا۔ وہ جو شخص لے کر آیا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی آذربائیجان سے آپ کے لیے گورنر نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آذربائیجان کے تمام مسلمان اسی طرح کا حلوہ کھاتے آئے ہو؟ کہا نہیں جی یہ کسی نو لبدا ہے، یہ تواڈے واسطے اسپیشل ڈش تیار ہوئی ہے، عام مسلمانوں کو نہیں ملتا۔ آپ نے کہا اٹھاؤ اس کو اپنے سر کے اوپر اور واپس لے جاؤ اور جا کر عتبہ سے کہو جس نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے جب آذربائیجان کے سارے مسلمان کھا لیں پھر تو میرے لیے بیچ دینا، اگر باقی مسلمان نہیں کھاتے ہیں
تو میں امیر المومنین ہوں، میں بھی ایسا حلوہ نہیں کھا سکتا، آپ نے واپس دو۔ کہا وہاں کے غرباء کو تقسیم کر دو۔ صاحبو یہ دامن اتنا صاف ہے حضرت عمر کا، کوئی بھونکے تو بھونکے، لیکن میں نے کہا تاریخ اور زندگی یہ بتاتی ہے کہ ایسا شخص امت مسلمہ میں قیامت تک نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ نے ایسا ہیرا ہمیں دیا تھا، وہ تو ناقدرے ہیں لوگ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت ان کا مقدر بنائی ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایسا ہیرا اللہ نے جس کو حضور نے خود مانگ کر لیا کہ یا اللہ اگر نبی تیرا درخواست کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یا اللہ عمر کو میری جھولی میں ڈال دے، یہ حضور نے مانگ کر لیا ہے۔ آخر بصیرت نبی کو نہیں تو اور کس کو ہے؟ کیا نبی کو نہیں پتا چلتا تھا کہ میرے بعد عمر میرے ساتھ یا میری آل اولاد کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس لیے میں نے کہا افسانے نہیں گھڑنے چاہیے، افسانوں میں نہیں جانا چاہیے، جو حقائق ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقائق حضرت عمر کو عطا فرمائے تھے، اور کمال درجے کا انسان تھا۔ ایک دفعہ تمام صحابہ اکرام جس میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، کہا اللہ نے اتنی فتوحات دے دی ہیں، مال ہی مال ہے ہر طرف، تو حضرت عمر کی زندگی تو وہی پرانی طرز کی ہے، سوکھی موکی روٹی کھاتے ہیں اور کپڑا بھی موٹا جھوٹا پہنتے ہیں، یہ کوئی اپنے اوپر بھی خرچ کرے، انہاں دی تنخواہ ہی بتا۔ مشورہ ہو رہا ہے، حضرت علی پیش ہیں کہ امیر المومنین کی تنخواہ میں اضافہ کرو تاکہ آسائش سہولت والی زندگی ہو، پہلے تو تنگی تھی اب تو اللہ نے مالی فراوانی کر دی۔ سارا مشورہ ہو گیا اور اس کے بعد سوچا کہ کون جا کر کہے گا، تو کسی میں یہ جرت نہیں پیدا ہوئی کہ جا کر عمر سے براہ راست کہہ دے، تو سب ڈر رہے تھے، اللہ نے ہیبت دلوں پہ طاری کی ہوئی تھی، تو سوچ ساچ کے کہا کہ سیدہ حفصہ جو آپ کی بیٹی بھی لگتی ہیں اور حضور کی بیوی ہونے کے ناطے سے امہات المومنین بھی ہیں، ان کا تقدس ہے، ان سے کہو کہ یہ پیغام دے دے لیکن ہمارا نام نہیں بتانا۔ تو وہ گئی اور جا کر کہا ابا جان آپ کے بارے میں آپ کے دوستوں نے مشورہ کیا ہے کہ آپ نے بڑی تنگی برداشت کی ہے، اب اللہ نے فراوانی دے دی ہے، آپ کی تنخواہ وظیفہ بڑھا دیا جائے، آپ ذرا سہولت والی زندگی گزاریں۔ تو حضرت عمر نے کون لوگ کہا جی، انہوں نے کہا میرا نام نہیں بتانا۔ تو حضرت عمر نے ایک بات فرمائی، کہا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدنا ابو بکر صدیق وہ ایک راستے پر چل کر گئے، میں انہی کے نشانات قدم پر چل رہا ہوں، کون ہے جو مجھے ان سے ہٹا دے؟ وہ کسی اور راستے پہ چلے اور میں کسی اور راستے پہ چلوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو میرے نبی کا راستہ میں قدم بقدم اسی پر چلوں گا۔ اگر حفصہ مجھے پتہ چل جائے کہ جن لوگوں نے میرے بارے میں یہ میٹنگ کی ہے کہ عمر کو چنگا کھانا چاہیے، چنگے طریقے نہ رہنا چاہیے، آسائش اور سہولتوں میں رہنا چاہیے، اگر مجھے پتہ چل جائے وہ کون لوگ ہیں تو میں مار مار کر ان کے چہرے بدلوں کہ تم نے میرے بارے میں کیوں سوچا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے اس کمال درجے کا حکومت کی پوری دنیا اگر آئیڈیل کے طور پر کسی حکمران کو پیش کر سکتی ہے تو اس کے اندر سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ ایک دن آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ رعایا کا بہت خیال کرتے تھے، عوام الناس جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ تو آپ آ رہے تھے تو ایک بڑی اماں چلی جا رہی تھی، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ امیر المومنین یہی ہیں، تو بڑی اماں سے پوچھا بڑی اماں آپ کا بادشاہ آج کل عمر ہے وہ کیسا بادشاہ ہے؟ تو بڑی اماں اندر سے تپی ہوئی تھی، انہوں نے کہا پتر ہوتا کی پوچھتا ہے، جس دن سے وہ حکومت پر آ کر بیٹھا ہے ایک دن بھی میرے پاس چل کے نہیں آیا، میرا حال پوچھتا کہ بیٹے تیرا کی حال ہے، اس نے تو میرا حال بھی نہیں آج تک پوچھا، انہوں نے اچھی کھڑی کھڑی سنا دی۔ تو حضرت عمر آرام سے سنتے رہے، اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تشریف لے آئے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین سلام ہو۔ تو بڑی اماں نے جب یہ سنا کہ امیر المؤمنین تو یہی ہے جس کو میں کھڑی کھڑی سنا رہا تھا، تو حضرت عمر نے عرض کیا اماں گھبراؤ نہیں، اب میرا اور آپ کا معاملہ ہے، واقعی مجھے آپ کے پاس پہلے آنا چاہیے تھا، میں نہیں آیا، میں معافی مانگتا ہوں، اب میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرو کہ آپ کے جو حقوق پامال ہوئے میں آپ کی خدمت نہ کر سکا،
میرے سے مانگو کتنے پیسے لیتے ہو تاکہ میں تمہارا حق ادا کروں، اور مجھے لکھ کے دے دو کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اور یہ اس کو پیسے دیے گئے اور ایک معاہدہ چمڑے کا لکھا گیا، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے صحابی کو بطور گواہ لکھا گیا کہ قیامت والے دن اگر یہ اماں میرے خلاف دعویٰ دائر کرے تو میرے پاس یہ تحریر موجود ہے کہ عمر سے دے کے اپنی زندگی میں اس اماں کو راضی کر لیا۔ صاحبو، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں کہ جو چل چل کے لوگوں کے پاس جا رہے اور یہ دیکھ رہے کسی کا حق میرے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیا ایسا انسان دنیا پیش کر سکتی ہے؟ اس کو جناب عمر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے بڑے اونچے اونچے کمالات عطا کیے تھے، تو میں نے کہا اتنا باکمال انسان کسی امت کی جھولی میں ہو اور امت اس کو نہ دیکھے، اوروں کو دیکھے، تو اس سے بڑا بد قسمت کوئی انسان نہیں ہے کہ اتنے بڑے ہیرو کو چھوڑ کر کمی اور بالکل گرے پڑے لوگوں کی طرف چلے جانا۔ میں نے کہا یہ ناقدری نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے باکمال بنایا تھا۔ یکم محرم الحرام، یہ حضرت عمر کی جو ہے شہادت کا دن ہے، جس دن آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے۔ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے اوپر ابو اللولو نے جو مجوسی النسل تھا اور اس نے حملہ کیا ہے، آپ دوران نماز گرے ہیں، بے ہوش ہو گئے، اور جب اٹھا کر گھر لے جایا گیا تو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اب کوئی دوائیں جو کچھ کر رہے ہیں ہوش نہیں آ رہا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین کو ہوش نہیں آ رہا، بے ہوش ہو گئے، زخم بہت تھے۔ کہنے لگے میرے پاس ایک دوائی ہے، مجھے ذرا آنے دو، دیکھو ابھی ہوش آ جائے گا۔ کہا آپ کے پاس کیا؟ کہا مجھے اندر لے جاؤ۔ تو ان کو اندر لایا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی گھٹی میں کیا پڑا ہوا ہے۔ اس نے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور اونچی آواز سے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ امیر المومنین کے کان میں جب یہ جملہ گونجا، امیر المومنین ایک دم ہوش کے اندر آ گئے، بے ہوشی ختم ہو گئی۔ کہا ہاں ہاں، اس کا کوئی حصہ ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ صاحبو، نماز گھٹی میں نہیں تو اور کیا کہوں کہ الصلاۃ سن کر جس کی بے ہوشی ختم ہو جائے، نماز اس کے رگو پے میں پے بس گئی۔ یہ وہ ہیرے ہیں جو میرے نبی نے تیار کر کے امت کو دیے ہیں۔ تو بھائی، جو نبی تیار کر کے دے اس کو چوم کر سروں پہ رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں لب کشائی نہیں کی جاتی۔ چلو تمہیں عمر کی شرم نہیں ہے تو نبی کی تو شرم کرو کہ نبی نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہوا ہیرا ہے، وہ تمہیں اٹھا کے دیا ہے۔ جس نبی کے ہاتھوں سے یہ تیار ہوا ہے ان کی شرم مار جانی چاہیے کہ یہ نبی کے ہاتھوں سے تیار ہوا ہے، کچھ تو حیا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھا جائے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، وہ گزار کر امت کو دے کر گئے ہیں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے